ابھی ابھی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تھے۔ راسم لپک کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر پلیز بتائیں۔ مسٹر راسم وہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، گولیاں نکال دی ہیں بر وقت، خون ملنے پر وہ دونوں سیف ہیں۔ راسم نے سکون سے ایک ٹھنڈی سی سانس بھری اور سجدہ شکر ادا کیا۔ وائٹ پیلس میں ریشما کو فون کیا اور بتایا کہ وہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں۔ اب وہ ان دونوں کو بتا دے کہ کبیر اور سوہم زخمی ہو گئے تھے۔ ریشما نے سکھ کا سانس لیا۔ پاشا نے وائٹ پیلس پر حملہ کرنے والوں پر بھی قابو پا لیا تھا اور سب سیف تھے۔ مگر رحاب کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اس لیے اندر آیا تھا جب ریشما نے روحا اور زمل کو، سوہم اور کبیر کو گولی لگنے اور زخمی ہونے کی اندھونا خبر سنائی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جب رحاب بے ہوش ہو کر گر پڑی تو زمل کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ پاشا نے بے بسی سے ریشما کو دیکھا، کس کس کو سنبھالتا۔ جلدی سے ڈاکٹر کو وائٹ پیلس بلایا گیا تھا۔ روحا ہاسپٹل کے کمرے میں بیڈ پر سوہم خان کے پاس بیٹھی کب سے روئی جا رہی تھی اور سوہم کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ وہ اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ روح پلیز رونا بند کرو یار، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے یہ آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں تو کیوں ایسا کرتی ہو؟ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تمہاری، میرے بیبی کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہو۔ ناؤ اسٹاپ اٹ پلیز۔ سوہم آپ کون ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ روحا کا سرسراتا لہجہ۔ سوہم کو تکلیف ہوئی، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے روح؟ سوہم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مگر آپ نے پرامس کیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں گے وقت آنے پر، اور وقت آ چکا ہے، کیونکہ جب ہمارا بچہ ہم سے پوچھے گا میرے پاپا کیا کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اسے جواب دینے کے لیے۔ سوہم نے ایک سرد سی آنکھ بھری اور روحا کو تمام حقیقت بتاتا چلا گیا۔ وہ حیرت سے گنگ سنتی رہی۔ جب ہے بتا چکا تو اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ پھر بیزار ہوا۔ روح یہ کیا جان، میں نے اس لیے بتایا ہے کہ تم رونا بند کر دو۔ پٹیوں میں جکڑا سینہ سوہم نے دونوں ہاتھوں سے اسے خود میں سمیٹا تھا۔ پلیز روح، وہ روحان سا ہوا تھا، ہمیں آپ پر ناز ہے۔ روح نے کہا تو وہ مبہم سا مسکرایا۔ اور ناز کا میں نے اچار ڈالنا ہے؟ یہ کہو ہمیں آپ سے بے تحاشا بے پناہ محبت ہے، اتنا پیار آ رہا ہے کہ دل کر رہا ہے آپ کو ابھی لپ کس کر لوں۔ وہ ایسی حالت میں بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔ حسب معمول وہ تلملائی لیٹے ہاسپٹل کے بیڈ پر ہے اور عاشقی سوج رہی ہے۔ وہ سو کرتی بولی، ایسے زخموں سے مجھ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا جان، پہلے کا واقعہ بھول گئی ہو؟ سوہم خان وہ چلائی تو وہ کہہ لگا کر ہنس پڑا۔ کبیر اس دشمن جان کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا جو کب سے بالکل قریب چیئر پر بیٹھی مسلسل پھوٹ پھوٹ کر رونے میں مصروف تھی۔ نئے آنسو نے تو اس کے پیروں میں زنجیریں ڈالی تھی اور اب پھر سے وہ رونے کا شغل فرما رہی تھی، پر وہ بھی ڈھیٹ تھے۔ ڈارلنگ کیوں رو رہی ہو؟ اچھا ہوتا نا تمہاری جان چھوٹ۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی جب زمل بول پڑی، شٹ اپ کبیر ابراہیم، کوشش بھی مت کیجیے گا یہ الفاظ منہ سے نکالنے کے لیے۔ میں پہلے سیفی کو کھو چکی ہوں، اب مزید کسی کو کھونا نہیں چاہتی۔ سیفی سے تو تم محبت کرتی تھی، کبیر نے جتلایا۔ تو میں پاگل ہوں، الو کی پٹی ہوں جو یہاں بیٹھ کر گھنٹوں سے ایک ایسے بے حس شخص کے لیے آنسو بہا رہی ہوں جو مجھ سے محبت کے دعوے کرتا ہے مگر مجھے جاننے کی کوشش تک نہیں کی۔ وہ سو کرتی بھڑک کر بولی تو کبیر کا کہکہ جاندار تھا۔ زمل نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ تھوڑا صبر کرو جان، گھر جا کر بتاؤں گا کہ تمہیں کتنا جانتا ہوں کتنا نہیں۔ چپ کر کے لیٹے رہے کبیر ابراہیم، ورنہ زمل نے دانت پیسے، ورنہ سینے سے لگا لو گی یا منہ بند کرو گی میرا۔ اس کی بات سمجھ کر زمل کانوں تک سرخ ہوئی۔ رحاب کو کچھ گھنٹوں بعد ہوش آیا تو ریشما اور پنکی اس کے پاس موجود تھی۔ فانیہ بھی اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ نہ جانے کیوں بے آواز آنسو بہا رہی تھی، پاشا کا ایسا روپ دیکھا تھا کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنی دیر میں پاشا روم میں داخل ہوا۔ رحاب نے بے تحاشا سہم کر فانیہ کی گود میں منہ چھپایا۔ پاشا نے بری طرح دانتوں تلے لب کچلے اور نم آنکھیں لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ریشما سب سمجھ گئی، اب تو ان کو حقیقت بتانا ضروری ہو گیا تھا۔ سو ریشما نے فانیہ اور رحاب کو حقیقت بتا دی۔ رحاب کا دل مٹھی میں جکڑا تھا، ابھی وہ ستم کر نم آنکھیں لیے روم سے گیا تھا۔ وہ فوراً اٹھی۔ ریشما نے ٹوکا، کہاں چل دی؟ ارے تمہاری طبیعت خراب ہے ریشما، مجھے ان سے ملنا ہے۔ ابھی وہ کہتی
نڈھال قدموں سے باہر آئی۔ سوہم اور کبیر ٹھیک تھے، اسے ہاسپٹل جانا تھا تو کچھ ضروری چیزیں لینے کمرے میں آیا تھا۔ آہٹ پر الماری میں منہ دیے کھڑا رہا، مگر کچھ گڑبڑ کا احساس ہونے پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پیچھے وہ چکراتے سڑک کو تھامے گرنے کو تھی جب پاشا نے لپک کر اسے باہوں میں بیچ کر سہارا دیا۔ "What the hell is going on here?" وہ دہاڑا، مگر رحاب نے اسے ٹائٹلی ہگ کیا اور بے آواز آنسو بہانے لگی۔ "اب کیا ہے رحاب، کیوں رو رہی ہو یار؟" وہ جھنجھلایا۔ "مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو غلط سمجھا." اس نے پاؤں فل اوپر اٹھا کر پاشا کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ "ہاں ہاں، ایسے کرو گی تو ہاسپٹل بھی نہیں جا پاؤں گا جان." پاشا بہکا اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو محبت سے چوما۔ "آپ نے مجھے معاف کر دیا؟" رحاب نے شرمندگی سے پوچھا۔ "میں ناراض نہیں تھا، مگر تم ہر دفعہ مجھے ڈرا دیتی ہو۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں اپنے بیبی کو کھو نہ دوں۔ رحاب، مجھے یہ بیبی چاہیے." پاشا نے اسے بازوں میں اٹھا کر نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور اس کے لبوں پر جھکا۔ رحاب کی گھبراہٹ ابھی تک پاشا اس کے لیے پاگل پن کی عادی نہیں ہو پائی تھی۔ رحاب نے شرٹ اس کی مٹھیوں میں سختی سے جکڑی۔ لمحے کافی فس و خیز تھے، مگر پاشا کو اس سے الگ ہونا پڑا تھا کیونکہ وہ ہاسپٹل جانا تھا۔ پاشا ہاسپٹل گیا تو راسم فریش ہونے گھر آیا تھا۔ فانیہ اس کا نڈھال سے انداز میں بیڈ پر بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، وہ تڑپ کر اس کی جانب لپکا۔ "کیا ہوا فانیہ، طبیعت ٹھیک ہے؟ پین تو نہیں ہو رہا؟ ہاسپٹل چلیں؟" راسم نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پلے میں بھرا، مگر فانیہ نے قریب ہو کر اس کے چہرے کا ایک ایک نقش عقیدت سے چوما تھا۔ راسم حیران ہوا۔ "ہاں، آج خیریت ہے جان، آج بڑا پیار آ رہا ہے۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے راسم، میں نے آپ کو کتنا غلط سمجھا۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟" اس نے شکوہ کیا۔ "اگر پتہ ہوتا یہ انعام ملے گا تو میں کب کا بتا دیتا." راسم نے ٹھنڈی سی سانس بھری اور اس کے بھرے بھرے خوبصورت سے وجود کو نظروں کے حصار میں لیا۔ "تو آپ کا مطلب ہے میں آپ سے محبت نہیں کرتی؟ وہ بگڑی کرتی ہوں مگر عمل نہیں کرتی جیسے میں کرتا ہوں." یہ کہہ کر اس نے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ فانیہ نے سکون سے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موندیں۔ 10 دن ہو چکے تھے، سمر نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ اس کی خدمت کرنے میں، اس کا خیال رکھنے میں اس کی توجہ اور محبت ہی تھی۔ اس کے زخم منمل ہو چکے تھے۔ ابھی رات کے 10 بجے ڈھیلی سی پینٹ شرٹ اور ٹراؤزر پہنے وہ اسے میڈیسن دے رہی تھی۔ مصروف سا انداز تھا، ڈھیلا سا جورا بڑھا رکھا تھا، شاید وہ تھک چکی تھی، مگر آج کبیر کے دیکھنے کا انداز بدلا ہوا تھا، تب ہی وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی جب کبیر نے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ "کبیر، آپ کا زخم دکھ جائے گا." کبیر نے اس کے لبوں پر انگوٹھا رکھ کر چپ کرایا اور نرمی سے سہلایا۔ "خبردار، آج بولنے کی حماقت مت کرنا." یہ کہہ کر کروٹ لی اور اس پر حاوی ہوا، مگر آپ کے کبیر نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی جب اس کے لبوں کو اپنی لبوں کی پرحدت گرفت میں لے کر مزاحمت کرتے ہاتھ بیڈ پر لگائے تھے۔ کافی دیر خود کو سراب کرتا رہا، پھر جب لبوں کو آزادی بخشی، "کبیر، آپ زخمی پاگل تو نہیں ہو گئے؟" کندھے سے شرٹ اور اس کی شدت سے گھبرا کر وہ گھٹی سی آواز میں بولی۔ "ابھی میرا پاگل پن دیکھا کہاں ہے تم نے جان، آج دیکھو گی۔ اگر بولنا بند نہیں کیا تو میرے ہر عمل میں شدت آئے گی." ایسے یہ بولتا ہوا اس کے لبوں پر دوبارہ جھکا تھا اور پھر واقعی زمل میڈم کو پوری رات اس کا پاگل پن جھیلنا پڑا تھا، جس سے وہ آج تک بچی ہوئی تھی مگر آج بچ نہیں پائی تھی۔ وقت پڑ لگا کر اڑ گیا تھا۔ فانیہ نے پیاری سی اپنی جیسی گڑیا کو جنم دیا، پھر کچھ عرصے بعد روحا سوہم خان جیسے بیٹے اور رحاب ایک پیاری سی بیٹی کو دنیا میں لائیں۔ کبیر زمل کو لے کر گھومنے سوئٹزرلینڈ چلا گیا تھا۔ بچوں کے آنے سے وائٹ پیلس میں ہر طرف خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ روحا نے بی جان کو تمام حقیقت بتا دی تھی تو پھر وہ بڑے فخر سے ملنے آئی تھیں اور بچوں کو دیکھ کر دنیا بھول گئی تھی۔ فانیہ بھی راسم کے ساتھ اپنی ماں سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ وہ دھوکہ جو نایاب نے فانیہ کے ساتھ کیا تھا اب اپنے عمال کا کیا بھگت رہی تھی۔ شوہر فرار نکلا تھا اور سب کچھ لے کر بھاگ گیا تھا، اور ادھر جب شاہینہ کو کینسر جیسی موذی بیماری لگی تو اپنے گناہ یاد آئے اور وسیم کو سچائی بتا دی۔ آیا تھا اسی وجہ سے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے معافی مانگی، اسے اپنی زندگی میں خوش و خرم دیکھ کر واپس لوٹ گیا۔ وہ جو بڑے بنے پھرتے تھے، اپنی اولاد نے تگنی کا ناچ نچایا تو عقل ٹھکانے لگی۔ سب سے شرارتی تو سوہم خان کا دھماکہ تھا جس نے روح کی ناک میں دم کر رکھا تھا، اب بھی الماری میں منہ دیے بآواز بلند بڑبڑانے میں مصروف تھی۔ "ایک تو بات اوپر سے بیٹا ہمارا تو سانس لینا مشکل کر رکھا ہے." وہ جھنجھلائی جب اچانک سوہم خان نے اپنی جانب کھینچ کر اسے اپنے سینے میں بھینچا اور اس کے ساتھ ہی اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھائیں۔ اس اچانک افتاد پر وہ بھوکلائی، شدت ضبط سے چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ جب سوہم نے چھوڑا تو بری طرح سانس ہموار کرنے میں مصروف تھی۔ "یہ کیا ہے سوہم خان؟" وہ بھنا اٹھی۔ "میں تمہیں بتا رہا تھا کہ سانس لینا مشکل کرنا کسے کہتے ہیں." وہ دنیا جہاں کی شرارت آنکھوں میں لیے سر کھجاتا معصومیت سے بتا رہا تھا۔ "سوہم خان، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں." وہ دانت کھچکچاتی اس کی جانب لپکی اور
وہ کہہ کر لگاتا باہر بھاگ چکا تھا۔ اس کے پیچھے وہ باہر آئی۔ لاؤنج میں پاشا اپنی گڑیا کو گود میں لیے بیٹھا تھا، پاس ہی رحاب بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ منظر بہت خوبصورت اور مکمل تھا۔ بٹ دیٹ از ناٹ دا اینڈ آف دا اسٹوری، اٹ واز دا بگننگ۔